تاریخ کے صفحات میں اگر کچھ باقی رہتا ہے تو وہ صرف فتح اور ناکامی کے واقعات ہیں، نہ کہ یہ کہ فاتحین نے ناشتے میں کیا کھایا تھا یا کس کے جوتے پرانے تھے۔ یہ بات سن 1973 کی ہے، جب عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری تھی۔ انہی دنوں ایک امریکی سینیٹر جو اسلحہ کمیٹی کا سربراہ تھا، ایک اہم مقصد کے لیے اسرائیل آیا۔ اس کا سیدھا رخ اسرائیل کی اس وقت کی وزیر اعظم گولڈا مائر کی طرف کیا گیا۔ گولڈا مائر نے اس امریکی مہمان کا استقبال ایک عام گھریلو خاتون کی طرح کیا۔ وہ اسے اپنے کچن میں لے گئیں، ایک چھوٹی میز کے پاس بٹھایا، خود چولہے پر پانی رکھا تاکہ چائے بنا سکیں، اور ساتھ ہی جہازوں، توپوں اور میزائلوں کے سودے پر گفتگو شروع کر دی۔ چائے تیار ہوئی تو ایک پیالی سینیٹر کے سامنے رکھی اور دوسری دروازے پر کھڑے امریکی گارڈ کو دے دی۔ پھر دوبارہ میز پر آ کر شرائط طے کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ بات چیت کے اختتام پر سودے پر اتفاق ہو گیا اور گولڈا مائر نے کہا کہ تحریری معاہدے کے لیے آپ اپنے سیکریٹری کو میرے سیکریٹری کے پاس بھیج دیں۔ یہ وہ وقت تھا جب اسرائیل سخت معاشی بحران اور جنگی دباؤ میں تھا۔ شکست یقینی لگ رہی تھی اور حتیٰ کہ امریکہ بھی پیچھے ہٹ چکا تھا۔ اسرائیلی کابینہ نے شروع میں اس بھاری سودے کو مسترد کر دیا، کیونکہ اس کے بعد عوام کو برسوں ایک وقت کا کھانا ہی میسر آ سکتا تھا۔ لیکن گولڈا مائر نے ایک تاریخی جملہ کہا، اگر ہم یہ جنگ جیت گئے تو دنیا ہمیں فاتح کہے گی۔ اس وقت کسی کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ ہم نے کتنی بار کھانا کھایا یا ہمارے جوتے کتنے پرانے تھے۔ یاد رکھا جاتا ہے تو صرف کامیابی۔ یہ دلیل اتنی مضبوط تھی کہ کابینہ نے متفقہ طور پر منظوری دے دی، اور پھر ہوا بھی ایسا ہی۔ اسرائیل نے وہی اسلحہ استعمال کر کے جنگ کا پانسا پلٹ دیا اور کئی عرب علاقے اس کے قبضے میں آ گئے۔ کچھ عرصہ بعد ایک امریکی صحافی نے گولڈا مائر سے پوچھا کہ آپ کے ذہن میں یہ دلیل فوراً کیسے آئی؟ گولڈا مائر نے جواب دیا کہ یہ سوچ میں نے مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے لی تھی۔ میں نے سوانح نبوی پڑھی تھی، جہاں لکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہ تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو زرہ رہن رکھ کر تیل خریدنا پڑا تھا۔ لیکن اسی حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی ذاتی تلواریں لٹک رہی تھیں۔ دنیا جانتی ہے کہ اس وقت مسلمان آدھی دنیا کے فاتح تھے، لیکن کتنے لوگ یہ جانتے ہیں کہ ان کی معیشت کیسی تھی؟ اس سوچ نے مجھے فیصلہ کرنے پر مجبور کیا کہ بھوکا رہنا پڑے تو رہیں، لیکن طاقت اور دفاعی صلاحیت مضبوط ہو تو ہی عزت اور بقا ہے۔ یہ انٹرویو گولڈا مائر نے آف دا ریکارڈ رکھنے کی شرط پر دیا تھا تاکہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ اس کے خلاف استعمال نہ ہو۔ مگر برسوں بعد اس انٹرویو کا ذکر ایک اور امریکی صحافی نے اپنی کتاب میں کر دیا اور دنیا کو یہ راز معلوم ہو گیا۔ اس واقعے سے ایک بڑی حقیقت واضح ہوتی ہے کہ تاریخ انڈے، مکھن یا دسترخوان نہیں گنتی، بلکہ صرف نتائج اور فتوحات یاد رکھتی ہے۔ ہماری اپنی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ جب طارق بن زیاد نے اسپین فتح کیا تو اس کے بیشتر سپاہیوں کے پاس مکمل لباس تک نہیں تھا۔ وہ دن رات تھوڑے سے پانی اور خشک روٹی پر گزارا کرتے تھے، لیکن ان کی غیرت، قربانی اور حکمت عملی نے دنیا بدل دی۔ اس کے برعکس جب دولت، محلات اور عیش و عشرت آ جائے تو سلطنتیں بکھر جاتی ہیں۔ ہلاکو خان کے حملے کے وقت عباسی خلیفہ معتصم باللہ سونے چاندی کے انبار جمع کر رہا تھا، لیکن اسلحہ اور دفاعی تیاری نہیں تھی۔ ہلاکو نے خلیفہ کے سامنے سونے کے برتن رکھ کر کہا، یہی کھا لو جو جمع کیا تھا، اور پھر بغداد کو قبرستان بنا دیا۔ اسی طرح مغل بادشاہت بھی عیش و عشرت، ساز و سرود اور غفلت میں کمزور پڑ گئی، جبکہ یورپ تحقیق و سائنس میں آگے بڑھ رہا تھا۔ تاریخ نے بار بار یہ سبق دیا ہے کہ دنیا طاقت، علم اور محنت کو سلام کرتی ہے، بہانوں کو نہیں۔ ایک یہودی عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے سبق لے کر اپنی قوم کو مضبوط کیا، لیکن ہم مسلمان اپنی ہی تاریخ کے اس سبق کو بھلا بیٹھے۔ سائنس، ٹیکنالوجی اور دفاع پر توجہ دینے کے بجائے ہم لا حاصل مباحث اور رسمیات میں الجھ گئے۔ نتیجہ زوال کی صورت میں نکلا۔ تاریخ بے رحم ہے، وہ صرف کامیابیوں کو یاد رکھتی ہے اور بہانوں کو کبھی نہیں مانتی۔